بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی زنجیر، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے بعد ہم زیادہ باتیں نہیں کر سکے، لوگوں کی آمد کا تانتا بند کیا تھا۔ سب سے آخر میں آنے والے پنڈت سکھ دیو تھے۔ مہندر ناتھ نے، جو ہر آنے والے کے بارے میں مجھے معلومات فراہم کر رہا تھا، چپکے سے میرے کان میں کہا، یہ بہت بدبودار شخص ہے۔ پنڈت سکھ دیو عجیب کینڈے اور نرالی شان کے آدمی تھے۔ بڑی بڑی مونچھیں، باہر کو ابل پڑنے والی گول گول آنکھیں، گنجے سر پر لہراتی ہوئی چوٹی، سفید ململ کا کرتا، سفید دھوتی اور آواز میں بادلوں کی گرج، یہ تھا پنڈت سکھ دیو۔ ہادی صاحب نے نہایت خندہ پیشانی سے پنڈت سکھ دیو کا استقبال کیا تھا۔ پنڈت جی نے گرجدار آواز میں کہا، میر صاحب، آج کیسے یاد کر لیا ہم غلاموں کو؟ ارے کیا کہہ رہے ہیں پنڈت جی، ہادی صاحب نے کہا۔ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے میر صاحب، پنڈت سکھ دیو نے کہا تھا، اور ہمیں تو تم لوگوں نے 800 برس سے جلایا ہے۔ پنڈت جی کے لہجے سے واقعی جلے ہوئے دودھ کی بو آ رہی تھی۔ اس مرتبہ ہادی صاحب خاموش ہو گئے۔ پنڈت سکھ دیو دیوان سنگھ کے پاس بیٹھ چکے تھے۔ اس کے بعد دروازے بند کر دیے گئے۔ شاید اس اجتماع کے تمام مدعوین آ چکے تھے۔ ہادی صاحب، میرے اور مہندر ناتھ سمیت اس اجتماع میں 11 افراد شامل تھے۔ ان میں مہندر ناتھ سمیت 6 ہندو تھے۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان کے طول و عرض میں ہندو مسلم اتحاد کا بڑا چرچا تھا۔ اگرچہ برطانوی حکومت کے اشارے پر بعض متعصب عناصر اس اتحاد کو توڑ پھوڑ دینے کے لیے الزامات اور دروغ گوئی کے سہارے ہندوؤں اور مسلمانوں میں بد اعتمادی پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، اس مخالفانہ مہم کے باوجود ہندو اور مسلمان اکثر ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتے۔ تحریک خلافت اگرچہ قطعی طور پر مسلمان کا مسئلہ تھا، لیکن ہندو بھی اس میں جوش و خروش سے حصہ لے رہے تھے۔ خود گاندھی جی اس تحریک میں شامل تھے۔ دوسری طرف گاندھی جی کی جانب سے ہندوستان کی آزادی کے لیے جو پروگرام دیا جاتا تھا، مسلمان اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ یہ وہ سال تھا جسے گاندھی جی نے سوراج کا سال قرار دیا تھا، اور ہندوستانیوں کو یہ نوید دی گئی تھی کہ 31 دسمبر 1921 تک ہندوستان میں سوراج قائم ہو جائے گا۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے کانگریس کو ہدایت کی تھی کہ 30 جون کو ختم ہونے والی 3 ماہ کی مدت میں 1 کروڑ روپے جمع کیے جائیں، کانگریس کے 1 کروڑ ممبر بنائے جائیں اور 20 لاکھ چرخے چلانے کا انتظام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی گاندھی کی طرف سے ترک موالات کی مہم بھی جاری تھی، اور ہندوستان کے مسلمان تحریک خلافت کے ساتھ ساتھ گاندھی جی کی طرف سے چلائے جانے والی ان تمام مہموں میں پورے جوش و خروش سے عملی حصہ لے رہے تھے۔ اجلاس باقاعدگی سے شروع ہو چکا تھا۔ ہادی صاحب صدر مجلس تھے۔ انہوں نے اس اجتماع کی غرض و غایت بیان کرنے سے پیشتر ہندو مسلم اتحاد کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر روشنی ڈالی، اور پھر کہا، بھائیو، آج میں نے آپ کو ایک اہم معاملے پر غور کرنے کے لیے زحمت دی ہے۔ سب لوگ ہمتن گوش تھے۔ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، ہندوؤں کا بھی، مسلمانوں کا بھی۔ یہ امروہے میں رہنے والے ہر شخص کا مسئلہ ہے۔ ہمیں چاہیے۔ رہنے دو میر صاحب، پنڈت سکھ دیو نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اب ہم ان چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنے کے۔ محفل پر سناٹا چھا گیا۔ ہر شخص پنڈت سکھ دیو کی طرف متوجہ تھا۔ مہندر نے میرا ہاتھ دبا دیا۔ سکھ دیو کے جملے میں جو تلخی تھی، لہجے کی رونت سے 2 آتشہ بن گئی تھی۔ پنڈت جی، ہادی صاحب نے کہا، یہ انگارے کیوں چبا رہے ہیں؟ پہلے میری پوری بات تو سن لیتے۔ یہ انگارے چبانے کی بات نہیں ہے میر صاحب۔ پنڈت سکھ دیو کے لہجے کی تلخی اور بڑھ گئی۔ کان کھول کر سن لو، امروہے کا کوئی ہندو تحریک خلافت میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے گا۔ سب ہندوؤں کو بدنام نہ کرو پنڈت جی، اس مرتبہ مہندر نے کہا تھا۔ پنڈت سکھ دیو نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مہندر کو گھورا۔ وشواناتھ کے پوت، تو چپ رہ۔ مہندر نے ٹھیک کہا ہے۔ دیوان سنگھ نے کہا، ہاں میر صاحب، کہو کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں دیوان جی، اس مرتبہ سیٹھ گنگولی نے بات کاٹی، پہلے پنڈت جی کو اپنی بات پوری کر لینے دو۔ ہاں پنڈت جی،
میں پہلے ایک بات آپ پر واضح کر دوں، ہادی صاحب نے کہا، میں نے آپ حضرات کو تحریک خلافت کے سلسلے میں نہیں بلایا۔ اگر اس محفل کا کوئی تعلق خلافت سے ہوتا تو میں پنڈت جی اور گنگولی کو ہرگز یہاں آنے کی زحمت نہیں دیتا۔ یہاں موجود ہر شخص جانتا ہے کہ تحریک خلافت کے سلسلے میں ان حضرات کو کبھی زحمت نہیں دی گئی۔ ہادی صاحب ذرا دیر کے لیے رکے، ان کے چہرے سے ناگواری عیاں تھی۔ میں نے آپ لوگوں کو صرف اور صرف امروہے کے ایک مسئلے پر غور کرنے کے لیے بلایا ہے۔ میر صاحب، پنڈت سکھ دیو پھر تڑک کر بولے، 800 برس سے تم لوگ ہمیں الو بناتے آ رہے ہو، مختلف بہانوں سے تم نے ہمیں غلام بنا رکھا ہے، اب تم لوگ پھر نیا جال پھیلا رہے ہو۔ مولانا جوہر نے گاندھی جیسے شخص کو بھی شاید الو کا گوشت کھلا دیا ہے، وہ خلافت کی ڈگڈگی بجائے جا رہے ہیں۔ پنڈت جی، دیوان سنگھ نے بلند آواز میں تنبیہ کی، زبان سنبھال کر بات کرو۔ مولانا جوہر کے بارے میں تمہیں ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ اس مرتبہ گنگولی بپھر کر بولا۔ کیوں نہ کریں جی بات؟ پنڈت سکھ دیو نے قہر آلود انداز میں دیوان سنگھ کو گھورتے ہوئے دیکھا۔ دیوان جی سن لو، تم جیسے لوگ سر پکڑ کر روئیں گے، تم ان لوگوں کی چالوں کو نہیں سمجھتے، یہ لوگ بڑے پاپی ہیں۔ پنڈت جی، اس مرتبہ ڈاکٹر اجمل رائے بولے تھے، بڑے شرم کی بات ہے، کم از کم اتنا ہی خیال کر لیتے کہ آپ یہاں مہمان ہیں، تم جیسے لوگوں کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ سکھ دیو نے کہا، پائنیئر اخبار پڑھا کرو، مالویے جی، سپرو اور سوامی آئنگر کی باتوں کو غور سے سنو، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ مسلمان ہمارے خلاف کیا سازشیں کر رہے ہیں، یہ لوگ انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے ہماری مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، سمجھے ڈاکٹر صاحب؟ پھر یہ ہندوستان پر افغانوں کی حکومت قائم کر دیں گے۔ تمہیں معلوم ہے سردار امان اللہ ہندوستان پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے، پھر یہی محمد علی جوہر تمہاری گردن کاٹے گا۔ اب مجھ سے خاموش نہیں رہا گیا۔ پنڈت جی، میں نے کہا، مولانا جوہر نے ان الزامات کے جواب الہ آباد کی کانفرنس میں دے دیے ہیں، آپ نے وہ جواب بھی پڑھا ہے یا نہیں؟ اگر ہندوستان کے 22 کروڑ ہندو 1 کروڑ افغانوں اور 7 کروڑ ہندوستانی مسلمانوں سے اتنا ہی ڈرتے ہیں تو پھر ہندوؤں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ پنڈت جی، تم نے جو باتیں کہی ہیں یہ وہی باتیں ہیں جو انگریزوں کے پٹھو کہتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے پائنیئر اینگلو انڈین اخبار ہے، انگریزوں کا کاسا لیس ہے۔ میں کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا مگر پنڈت سکھ دیو نے کہا، یہ کون ہے میر صاحب؟ ان کا لہجہ تلخ تھا۔ کل کے چھوکرے سے میری بے عزتی کرواتے ہو؟ یہ ہمارے لیڈروں کو انگریزوں کا پٹھو کہتا ہے۔ ارے تو کیا جھوٹ صرف ہندو ہی کہتے ہیں اور سچ بولنا صرف مسلمانوں کے حصے میں آیا ہے؟ یہ الہ آباد کانفرنس میں مندوب کی حیثیت سے شریک تھے۔ ہادی صاحب نے کہا، عثمان بیٹا تم خاموش رہو، انہوں نے مجھے ایک نئے فرضی نام سے مخاطب کیا تھا۔ سنا ڈاکٹر صاحب؟ اس مرتبہ گنگولی نے کہا تھا، پنڈت جی کی بات غور سے سنو۔ گنگولی ہاں میں ہاں ملانے والا اور لوگوں کو آپس میں لڑانے والا شخص معلوم ہوتا تھا۔ ہمیں اگر اس دیش میں آزاد رہنا ہے تو ان مسلمانوں کے پھیلائے ہوئے جال سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ یہ لوگ ہمارا گلا ہمارے ہی ہاتھوں کٹوانا چاہتے ہیں۔ تمہیں تو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے گنگولی، ڈاکٹر بمل رائے نے کہا۔ تمہیں تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ آج تم جہاں ہو ایک مسلمان کی بدولت ہو۔ یہ میرے دھرم اور میری قوم کا معاملہ ہے ڈاکٹر صاحب، گنگولی نے کہا۔ میاں جی نے مجھ پر احسان کیا ہے، میری قوم پر نہیں کیا۔ اس کے بعد معاملہ شدید بڑھ جاتا کیونکہ بمل رائے نے پھر گنگولی پر نکتہ چینی کی تھی، مگر ہادی صاحب نے معاملے کو نہیں بڑھنے دیا۔ چھوڑیے ڈاکٹر صاحب، آپ بھی کہاں کی باتیں لے بیٹھے، گنگولی ٹھیک ہی کہتا ہے، وہ بات ابا جی اور گنگولی کے درمیان ہے۔ یہ کہہ کر ہادی صاحب رکے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا آخر آج گنگولی اور پنڈت جی اتنے برہم کیوں ہیں۔ بہرحال میں اب بھی انہیں اپنا دوست سمجھتا ہوں۔ ہادی صاحب پھر تھوڑی دیر کے لیے رکے۔ آپ لوگ میری بات سن لیتے تو شاید یہ تلخی نہ ہوتی۔ اس سینے میں ہولی پھونک رہی ہے میر صاحب، پنڈت نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اور میں نے آپ لوگوں کو امروہے کے اس الاؤ سے بچانے کے لیے بلایا ہے جسے بھڑکانے کی سازش ہو رہی ہے۔ ہادی صاحب نے کہا، آپ کو میں نے اس لیے بلایا ہے کہ امروہے کو اس خون خرابے سے بچانے کی کوشش کی جائے جس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سیٹھ جگدیش کے ہاں جو مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ بات ہے، پنڈت جی نے کہا، تم نے مسلمانوں کے بچاؤ کے لیے ہمیں بلایا ہے۔ میں نے امروہے کو بچانے کے لیے آپ لوگوں کو بلایا ہے۔ ہادی صاحب نے بڑے مضبوط لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔
पंडित जी फिर कुछ कहना चाहते थे कि डॉक्टर बिमल राय ने उन्हें रोक दिया। जरा चुप भी बैठिए पंडित जी। फिर वो हादी साहब से मुखातिब हुए। हाँ हादी, बताओ क्या बात है। मेरे पास आज एक पर्चा आया है, उसमें लिखा है कि इसी किस्म के पर्चे पंडित जी विश्वनाथ, भगवान दास और हसन मसना के पास भी भेजे गए हैं। ये कहकर वो खामोश हो गए और उन्होंने जेब से एक पर्चा निकाला। फिर बोले, महिंदर बेटे, जरा ये पर्चा पढ़कर सुनाओ। महिंदर ने हादी साहब के हाथ से पर्चा ले लिया। साथ ही उसने अपनी जेब से भी एक पर्चा निकाला था। एक नज़र उसने हादी साहब के दिए हुए पर्चे को देखा और अपना पर्चा डॉक्टर बिमल राय को देते हुए कहा, हमारे घर जो पर्चा आया है वो ये है। उसके बाद महिंदर नाथ ने वो पर्चा पढ़कर सुनाया। ये पर्चा वतन परस्तों की तरफ से था, जिसमें उन्होंने जगदेश के यहाँ आने वालों की आमद का मकसद बताया था। पर्चे में ये भी लिखा था कि जगदेश, लाला गोपीनाथ, बद्रीनाथ, भगवान दास, राम प्रसाद और जगमोहन कोतवाल सहना की मदद से अमरोहे के मज़ाफ़ाती देहात में शुद्धि तहरीक के बहाने मुसलमानों के कत्लेआम का मंसूबा बना चुके हैं। कातलों को जगदेश ने मुख्तलिफ इलाकों से बुलाया है। पर्चे में ये भी इत्तला दी गई थी कि सहना ने उन कातलों को बंदूकें फराहम की थीं, जिन्हें रात के वक्त वतन परस्तों ने उससे छीन लिया था। साथ ही खत में उन खतरात का भी मुख्तसरन जिक्र किया था जो इसके नतीजे में पैदा हो सकते थे, और अपील की गई थी कि जिन लोगों के नाम खत लिखे गए हैं वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके अमरेहे को आने वाले हंगामों और खून खराबे से बचाने की कोशिशें करें। उसके बाद एक और हंगामा शुरू हो गया। पंडित जी उस हंगामे का सबब थे और गंगूली उसे हवा दे रहा था। पंडित जी का कहना था कि हिंदू जो कुछ कर रहे हैं इसमें वो हक बजानिब हैं। फिर उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी करते हुए लाला गोपीनाथ की बेटियों के अगवा की दास्तान सुनाई। इस मरहले पर महिंदर ने कहा, पंडित जी, शकुंतला और कामनी वापस अपने घर पहुंच चुकी हैं। फिर आप उनके अगवा पर तो इतने चिरागपा हो रहे हैं, कभी ये भी सोचा ऐसा क्यों हुआ? आपको इल्म दीन की बहन के अगवा का इल्म शायद ना हो। मैं बताऊं, इल्म दीन हसमापुर का किसान है। लाला गोपीनाथ ने उसकी बहन को अगवा किया था, फिर उससे मुंह काला करने की कोशिश की थी। तुम्हें तो शायद ये इल्म भी नहीं पंडित जी कि इल्म दीन की बहन का क्या हुआ। मैं बताता हूँ आपको पंडित जी। उस देवी ने खुद को लाला गोपीनाथ की हवस से बचाने के लिए कुएं में छलांग लगाकर जान दे दी थी और रामू ने उसकी लाश को ठिकाने लगाया था। महिंदर नाथ बोलता ही चला गया। बीच में पंडित जी और गंगूली ने 2-3 मर्तबा उसे टोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो अपनी बात खत्म करके ही रुका। मुझे बताएं पंडित जी, अगर शकुंतला और कामनी का अगवा इतनी ही बुरी बात है तो इल्म दीन की बहन का अगवा भी बुरी बात है या नहीं? मैं यकीन दिलाता हूँ पंडित जी कि शकुंतला और कामनी इस वक्त भी उतनी ही पवित्र हैं जितनी वो अगवा के वक्त थीं। तू महिंदर, पंडित जी ने गुस्से से कहा, बहुत बेगैरत हो गया है, वो इससे ज्यादा कुछ न कह सके। शायद, महिंदर नाथ ने कहा, क्योंकि मैं अपने चाचा को आज भी बुरा नहीं कह सकता। उसकी आवाज दर्द में डूबी हुई थी। तू, तेरी बहन और तेरा बाप सब धर्म के बागी हैं। पंडित जी फिर महिंदर पर बरस पड़े। तू तो कम्युनिस्ट है, तू ऐसे बातें नहीं करेगा तो और कौन करेगा। फिर कुछ देर तक तल्ख और तुर्श बातें होती रहीं। आखिर हादी साहब ने गुस्से से कहा था, पंडित जी, हमें भी कमजोर ना समझें। दबाव में आकर च्यूंटी भी काट लेती है। हमें तरने वाला ना समझें। हम आपके मुंह से बहुत बड़ा लुकमा हैं। वो जरा देर के लिए रुके। मैं अब भी आपसे अपील करूंगा कि इस आग को भड़कने ना दीजिए। ये आग भड़क उठी तो फिर आपके घर भी ना बच सकेंगे। तुम अपने घरों की फिक्र करो मीर साहब, पंडित जी ने कहा। तुम लोगों का अपना बोया काटना ही पड़ेगा। समझ लो मीर साहब, अब हमारे तुम्हारे रास्ते अलग हो चुके हैं। जब तुम हिंदुओं को मुसलमान बनाते थे तो उस पर तुम्हें कोई दुख नहीं होता था। अब शुद्धि बनाने से क्यों डरते हो? ये कहकर पंडित जी उठ खड़े हुए। उनके साथ ही गंगूली भी उठ गया। डॉक्टर बिमल राय और दीवान सिंह ने उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो ना रुके। मैं सोच रहा था कि मजहबी मुनाफरतों और अदावतों का जो अलाव भड़काने की कोशिश की जा रही है उसके नताइज क्या होंगे। जब ये अदावतें और नफरतें सील तुंद की सूरत इख्तियार कर लेंगी तो मैं और महिंदर जैसे लोग कब तक इन्हें रोकने के लिए बंद बांधते रहेंगे? अगर बांध भी दिए तो वो बंद कब तक उसके सामने ठहर सकेंगे?
مگر مجھے گنگولی، پنڈت سکھ دیو، جگدیش اور گوپی ناتھ کے مقابلے میں بمل رائے اور دیوان سنگھ جیسے لوگوں پر بھروسہ تھا۔ جب تک یہ لوگ زندہ ہیں ہندوستان کو مذہبی جنون کی قربان گاہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ وہ لوگ تھے جو انسانیت اور بھائی چارے پر یقین رکھتے تھے اور جن کی وجہ سے انسانوں کے جنگل میں انسانیت کا بھرم قائم تھا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد باقی ماندہ لوگوں نے سر جوڑ کر اس خطرے پر غور کیا تھا اور یہی فیصلہ کیا تھا کہ امروہے کو اس آگ سے بچانے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اس کے بعد امروہے کے وہ بزرگ اپنا لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے آپس میں مصروف گفتگو ہو گئے۔ میں اور مہندر وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئے۔ دیکھا تم نے، مہندر نے کہا، نفرتوں نے ذہنوں کو کتنا مفلوج کر دیا ہے۔ میں نے اس کے لہجے میں انہی خطروں کی بازگشت سنی جو میرے ذہن میں پیدا ہوئے تھے۔ پھر دیر تک ہم ہندوستان کے سیاسی حالات پر گفتگو کرتے رہے۔ چلتے وقت مہندر نے مجھے یاد دلا دیا تھا، تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ ہاں بھائی یاد ہے، آج رات 9 بجے مراد آبادی دروازے پر۔ آج اس زمانے کی باتیں بتاتے ہوئے میں اس دور میں ہندو مسلم کشیدگی کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ بتانا بھی بھول گیا کہ اس دن صبح گلی میں مہندر سے ملاقات کا عہد ہوا تھا۔ میں یہ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس وقت صورتحال میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ مہندر ناتھ کے ساتھ اس کے گھر چلا جاؤں، کیونکہ مجھے اپنی کلائی پر اس کی گرفت کسی وقت بھی آہنی ہتھ کڑیوں کی ٹھنڈی گرفت میں تبدیل ہو جانے کا خطرہ تھا۔ مہندر ناتھ کے گھر کا دروازہ لالی نے کھولا تھا۔ پہچانتی ہو انہیں؟ مہندر ناتھ نے اپنی بہن سے پوچھا تھا۔ شنکر جی، اس نے حیرانی سے کہا تھا۔ دونوں بھائی بہن کے لہجے میں غصے یا دشمنی سے زیادہ دوستی کی جھلک تھی، اور اب مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے گلی میں مہندر ناتھ نے میرے ساتھ جو رویہ اختیار کیا تھا اس کا مقصد یقیناً مجھے خوفزدہ کرنے کے سوا کچھ نہ تھا۔ تھوڑی دیر میں ہم بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے اور لالی ناشتے کا انتظام کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ میں نے لاکھ منع کیا مگر مہندر نہ مانا۔ میں جانتا ہوں کامریڈ سادی، اس نے کہا تھا، تم نے ابھی ناشتہ نہیں کیا ہے، محض تکلفاً منع کر رہے ہو۔ میں تکلفات کا عادی نہیں ہوں، جو زندگی میں نے اختیار کی ہے اس میں تکلفات کا گزر نہیں۔ تو شاید اس لیے منع کر رہے ہو کہ تم ایک ہندو کے گھر کا کھانا کھانا نہیں چاہتے۔ اس کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ پتا ہے کل رات تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا؟ مہندر ناتھ نے کہا۔ میں خاموش رہا، مگر میرے ذہن میں ایک خلش تھی۔ اس کا انداز گفتگو مجھے یہ یقین دلا رہا تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی کھوٹ نہیں ہے، لیکن جن حالات سے میں گزرا تھا ان کی بنا پر میرا ذہن اس کی طرف سے صاف نہیں تھا۔ حالات کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ مجھے فوراً پولیس کے حوالے کر دیتا۔ آخر گوپی ناتھ اس کا چچا تھا، شکنتلا اور کامنی اس کی چچا زاد بہنیں تھیں۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو یقیناً وہ اب تک پولیس کی حراست میں ہوتا یا میرے ہاتھوں قتل ہو جاتا۔ جذباتی اور مذہبی وابستگیوں کا منطقی تقاضا یہی ہوتا ہے، تو کیا مہندر ناتھ میرے گرد کوئی جال بن رہا تھا؟ میں نے بے چین ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ شاید میں اس چوہے دان سے نکل بھاگنے کی کوئی راہ تلاش کر رہا تھا۔ مہندر ناتھ نے میری بے چینی اور اضطراب کو تاڑ لیا تھا۔ تم ابھی تک مجھ سے خطرہ محسوس کر رہے ہو، اس نے کہا تھا، مگر جب تم یہاں سے اٹھو گے تو تمہیں خود یقین آ جائے گا کہ تمہارے یہ خدشات قطعی غلط تھے۔ بے فکر رہو، میں تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کروں گا، لیکن تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کام کیا ہے یہ تو بتاؤ، میں نے زچ ہو کر پوچھا۔ وہ کام میں تمہیں لالی کے سامنے ہی بتاؤں گا، مہندر نے کہا۔ فی الحال تم بالکل بے فکر ہو کر میری بات سنو۔ تن با تقدیر ہو کر میں اطمینان سے بیٹھ گیا۔ پریشان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ رات تمہارے وہاں سے جانے کے بعد مہندر ناتھ نے کہنا شروع کیا، جگدیش کے آدمی پہنچ گئے تھے، انہوں نے ہی ہمیں رہائی دلائی تھی اور چاچا کو کنویں سے نکالا تھا۔ پھر کوتوالی میں اطلاع کروائی گئی اور کوئی گھنٹے بھر بعد ہی سہنا کو تلاش کر لیا گیا۔ وہ کہانی سناتا رہا کہ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہی شکنتلا اور کامنی بھی گھر پہنچ گئی تھیں۔ اس وقت سہنا بھی گھر پر موجود تھا۔ اس نے شکنتلا اور کامنی سے بیان لے کر کچھ سوالات کیے تھے اور فوراً ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ پھر کوئی 2 گھنٹے بعد وہ دوبارہ آ کر شکنتلا اور کامنی کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ مہندر بھی ان کے ساتھ گیا تھا۔ وہ دراصل ان سے اس مکان کی شناخت کروانا چاہتا تھا جہاں ہم نے انہیں رکھا تھا۔ مکان کو تو وہ شناخت نہیں کر سکی تھیں، البتہ اس کمرے کو انہوں نے پہچان لیا تھا جہاں دونوں بہنوں کو پہلی رات ٹھہرایا گیا تھا اور جس میں وہ سوئی تھیں۔ تو یہ کہانی ہے کامریڈ سادی، مہندر نے کہا۔
میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم یہ سب باتیں مجھے کیوں بتا رہے ہو۔ نہ میں شنکر ہوں، نہ کامریڈ سعدی، میرا نام شمیم ہے اور میں فیاض نقوی صاحب کا مہمان ہوں، اسی لیے تم گرفتاری سے بچنے کے لیے میرے ساتھ چلے آئے۔ مہندر ناتھ نے کہا، تم جیسے لوگوں کے لیے نام کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ویسے کامریڈ سعدی یا شنکر جی یا شمیم صاحب، میں نے ان تینوں شخصیتوں کو اس پدم سے پہچانا ہے جو تمہاری سیدھی کلائی کے پہنچے پر ہے۔ شکنتلا اور کامنی نے اپنی بپتا سناتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں اغوا کرنے والے ایک دوسرے کو کامریڈ سعدی، غزنوی، اندلسی، کوہستانی اور صحرائی کہتے تھے، اور ان میں کامریڈ سعدی کی دائیں کلائی پر بڑا سا سرخ پدم ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے شنکر جی یاد آ گئے، ان کی کلائی پر بھی میں نے پدم دیکھا تھا۔ پھر میرے لیے اس نتیجے پر پہنچنا کوئی مشکل نہیں تھا کہ شنکر جی اور کامریڈ سعدی ایک ہی شخصیت کے دو روپ ہیں۔ وہ رکا اور مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ اب کلائی چھپانے سے کیا فائدہ کامریڈ؟ بہرحال میں نے نامعلوم کیوں صحنا یا کسی اور کو یہ نہیں بتایا۔ میرا خیال ہے اس راز سے میرے اور لالی کے سوا اور کوئی واقف نہیں۔ پھر اس نے کہا تھا کہ دونوں بہنوں نے ہی یہ بھی بتایا تھا کہ ہم آپس میں شناخت کے لیے مخصوص جملے کہتے ہیں۔ یہ اندازہ انہوں نے اغوا کی رات لگایا تھا جب رامو پر حملہ کرنے والے نے کوئی جملہ کہا تھا، مگر انہیں وہ جملہ یاد نہیں رہا تھا۔ البتہ میرا جواب ان کے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ اب کہو کامریڈ، کیا اب بھی تم انکار ہی کرو گے؟ میرے پاس نفی میں جواب دینے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ تمہارا ذہن شاید اب بھی میری طرف سے شک و شبے میں مبتلا ہے، مہندر ناتھ نے کہا۔ ہونا بھی چاہیے۔ پھر لالی ناشتہ لے کر آ گئی۔ ہم سب نے بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ ان کے حسن سلوک سے میرے دل کے وسوسے تقریباً ختم ہو گئے تھے۔ شکنتلا نے تمہاری شرافت اور اخلاق کی بڑی تعریف کی ہے۔ اس پر اسے چاچا گوپی ناتھ اور چاچی کو جھڑکیاں بھی سننی پڑی تھیں، مہندر ناتھ نے کہا۔ ہم نے انہیں صرف اس لیے اغوا کیا تھا کہ لالا گوپی ناتھ کو احساس ہو سکے کہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کو اغوا کرنا کتنی شرمناک حرکت ہے، میں نے کہا۔ ہماری نیت صاف تھی، ہم نے لالا گوپی ناتھ کی طرح ان کی پاک دامنی کو داغدار کرنا نہیں چاہا تھا۔ پتھر میں جونک نہیں لگتی کامریڈ، لالی نے کہا تھا۔ چاچا گوپی ناتھ ایسے لوگوں میں سے نہیں ہیں جو راہ راست پر آ سکیں۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں نے کہا۔ مجھے بتاؤ تم لوگ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لالی نے کہا۔ یہ تو ہم بعد میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ میں ہنسا۔ تم لالی ہو اور یہ تمہارا بھائی مہندر، تم وشوا ناتھ کی اولاد ہو۔ گوپی ناتھ تمہارا چچا ہے، اس کے بعد بتانے کو کیا رہ گیا ہے؟ یہ تم ٹھیک کہتے ہو، مہندر ناتھ نے کہا، مگر ہم لالی اور مہندر ناتھ کے علاوہ بھی کچھ اور ہیں، جس طرح تم شنکر، سعدی اور شمیم کے علاوہ بھی کچھ اور ہو۔ ہاں، ہم اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہیں، جو کچھ تم نے کہا۔ اس مرتبہ لالی نے ٹکڑا لگایا تھا۔ میرا بھائی مہندر گوپی ناتھ کا بھتیجا ہے، مگر اس نے اپنے چاچا کو پاپ کی معافی علم دین سے جا کر مانگی تھی، اور اسی نے علم دین کو اس کی بہن کے کنویں میں ڈوبنے کی خبر بھی دی تھی۔ یہ واقعی میرے لیے ایک انکشاف تھا، مگر اس معافی کا علم دین کو کیا فائدہ ہوا؟ میں نے پوچھا۔ کامریڈ، اس مرتبہ مہندر ناتھ کا لہجہ سخت تھا۔ انسانی جذبات اور اقدار کو اگر تم بیوپاریوں کی طرح نفع نقصان میں ہی ناپنا چاہتے ہو تو یہ بتاؤ کہ اس سے مجھے کیا فائدہ پہنچا؟ اس کے لہجے میں کپ کپاہٹ تھی۔ مجھے تم سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ خود مجھے بھی احساس ہوا تھا کہ میں نے اس جواب سے مہندر کی دل آزاری کی ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں مہندر، میرا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا۔ بہرحال میں نے اپنی دانست میں کوشش کی تھی کہ اس دیس میں صدیوں سے بھائیوں کی طرح رہنے والوں کے درمیان نفرتوں کی دیواریں نہ اٹھنے پائیں۔ مہندر نے کہا، میں نے ایسا کرتے ہوئے اپنے ذاتی فائدے یا نقصان کے بارے میں نہیں سوچا تھا، میں نے صرف یہ سوچا تھا کہ میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں۔ اس کے لہجے سے اس کا دکھ عیاں تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں میرے دوست، میں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو مہندر، میں نے واقعی ایک گھٹیا بات کہی تھی۔ اپنے شانے پر مہندر کی تھپکی مجھے اس وقت بہت کیف آگی محسوس ہوئی۔ مجھے تمہاری دوستی ہی کی ضرورت ہے کامریڈ، بولو، اس دوستی کو نبھاؤ گے؟ ضرور نبھاؤں گا، میں نے کہا، مگر پہلے تم زبان سے کہو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ چلو معاف کر دیا، بھگوان کی قسم، اللہ کی قسم، مہندر نے کہا، انسان کی قسم۔ اعتماد، محبت، دوستی اور خلوص کی ایک نرم و گرم فضا قائم ہو گئی تھی۔ ہم تینوں اس دھیمی دھیمی گرمی سے پگھل رہے تھے۔ لگتا تھا کہ ہم صدیوں سے ایک دوسرے سے واقف ہیں۔
ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہیں۔ پھر ہم میں ڈھیروں باتیں ہوئیں، لیکن یہ باتیں محض وقت گزاری کی باتیں نہ تھیں، یہ باتیں ایک دوسرے کو زیادہ بہتر طور پر جاننے کی باتیں تھیں۔ مہندر نے کہا تھا، میں نے اور لالی نے اندازہ لگایا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی نوجوانوں کے ایک ایسے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو نیک مقاصد کے تحت معاشرے کی برائیوں کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ کیوں؟ کیا میں نے غلط اندازہ لگایا ہے؟ بڑی حد تک تمہارا اندازہ درست ہی ہے۔ ہم دونوں ایسے ہی ساتھیوں کی تلاش میں تھے۔ لالی نے کہا، مگر ہم اپنی جدوجہد کا رخ انگریزوں کے خلاف رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم امریکیوں کی طرح جدوجہد چاہتے ہیں۔ کاش یہاں بھی کوئی جارج واشنگٹن ہوتا، کوئی لینن ہوتا، مگر ہم خالی ہاتھ ہیں۔ ہم کس طرح ایسی جدوجہد شروع کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا تھا، میں ابھی یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ ہماری جدوجہد دراصل انگریزوں ہی کے خلاف ہے۔ یہ ہم بعد میں سوچیں گے، مہندر ناتھ نے کہا تھا۔ فی الحال میں کھیتوں اور کھلیانوں میں کام کر رہا ہوں، میرے ساتھ چند اور ساتھی ہیں، لالی بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، لیکن نتائج بڑے حوصلہ شکن ہیں۔ صدیوں سے زمینداری اور جاگیرداری معاشرے کے جبر میں جکڑے ہوئے مجبور اور بے بس کاشتکار یہ بھی بھول گئے ہیں کہ وہ انسان ہیں۔ غربت، بھوک، افلاس اور جہالت کو وہ اپنی تقدیر اور زندگی کی ضرورتیں سمجھتے ہیں۔ تو پھر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ پچھلے چند دنوں سے میں سوچ رہا ہوں کہ اپنی ان کوششوں کو کارخانوں کے مزدوروں کی طرف منتقل کر دوں۔ روس کا انقلاب بھی کھیتوں سے نہیں پھوٹا تھا، کارخانوں کی مشینوں میں ڈھلا تھا۔ مہندر ناتھ نے کہا، مگر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے آخر پوچھ ہی لیا۔ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے بارے میں ہم دونوں نے، لالی نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کافی گفتگو کی ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ اگر ہمیں تمہارا تعاون حاصل ہو جائے، اگر ہم اور تم مل جل کر کام کریں تو بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ اتفاق ہے کہ آج ہی تم مہندر ناتھ کو مل گئے۔ اس کے بعد ہماری گفتگو کا رخ آپس میں تعاون اور مل جل کر کام کرنے کی طرف ہو گیا، مگر میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں تنہا اس بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے مجھے اپنے گروپ کے قائد سے اجازت لینا ہوگی جو امروہے میں نہیں ہے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ میرا اور میرے ساتھیوں میں سے کسی کا بھی تعلق امروہے سے نہیں، مگر اس کے ساتھ ہی میرا ذہن اس تجویز کو قبول کر لینے پر آمادہ تھا، کیونکہ ان دونوں بہن بھائیوں کی مدد سے ہماری اطلاعات کے ذرائع وسیع ہو سکتے تھے۔ وہ ہندو ہونے کی وجہ سے ہندو حلقوں کی سوچ اور فکر سے ہمیں آگاہ کر سکتے تھے، اور ان کے تعاون کی بنا پر ہماری جدوجہد ایک وسیع قومی جدوجہد بن سکتی تھی۔ گو ابھی ہماری تعداد کم تھی، لیکن اس میں اضافے کے امکانات تھے۔ میں جانتا ہوں تم اب بھی میری طرف سے مطمئن نہیں ہوگے، مہندر نے کہا، اور ایک طرح یہ ٹھیک بھی ہے۔ کسی پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہ کرنے میں ہی ہم جیسے لوگوں کی بچت ہے۔ آج رات میں تمہیں اپنی نیک نیتی، خلوص اور وفاداری کا ثبوت دے دوں گا۔ اس کے لہجے اور انداز میں قطعیت بھی تھی اور اعتماد بھی۔ وہ ثبوت ایسا ہوگا جسے تم میرے خلاف بھی استعمال کر سکو گے۔ نہیں میرے دوست، میں نے کہا تھا، میں اس کے انداز گفتگو سے بے حد متاثر ہو گیا تھا۔ میں تم پر اعتماد کرتا ہوں، مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، اور یہ حقیقت بھی تھی۔ میں نے مہندر اور اس کی بہن پر اعتماد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے یقین آ گیا تھا کہ ان کے دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ وہ ثبوت میں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے پیش کروں گا، مہندر نے کہا تھا، مگر آج مجھے ایک اور کام بھی کرنا ہے۔ سیٹھ جگدیش نے امروہے کے دیہات میں مسلمانوں کو شدھی کرنے اور ان کا قتل عام کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ منصوبہ تمہاری رات کی کارروائی کے باوجود قائم ہے۔ اسی ہفتے کسی بھی وقت اس منصوبے کو عملی جامہ پہنا دیا جائے گا۔ میں آج اپنے طور پر کوشش کروں گا کہ سرکردہ افراد سے مل کر اس آفت کو ٹالنے کی کوئی صورت نکالوں۔ اس میں میرے لیے کافی مشکلات ہیں۔ انتہا پسند ہندو مجھے، لالی کو اور میرے والد کو پسند نہیں کرتے۔ وہ ہمیں کمیونسٹ کہتے ہیں، دھرم کا غدار کہتے ہیں، مسلمانوں کا وظیفہ خوار کہتے ہیں۔ ویسے یہ بات کچھ اچھی نہیں ہے، میں نے کہا۔ مہندر ناتھ، تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ تم اس انتہا پسند گروہ کا اعتماد حاصل کر لو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اس طرح تم ان کے اصل عزائم سے ہر وقت واقف رہو گے۔ لالی اور مہندر ناتھ نے میری اس تجویز کو پسند کیا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ ایسا کس طرح ہو۔ اچانک مہندر ناتھ پرجوش انداز میں چیخ اٹھا، وہ مارا، آ گیا سمجھ میں، سنو۔ پھر وہ مجھے تفصیل بتاتا رہا۔ اس نے جو ترکیب سوچی تھی وہ قابل عمل تھی۔
جس میں ناکامی کے امکانات کم تھے۔ تو پھر رات کو 9 بجے مراد آبادی دروازے پر مل رہے ہونا؟ یقیناً، میں نے جواب دیا تھا۔ جب میں وہاں سے چلا تھا تو عجیب سے مخمسے میں مبتلا تھا۔ میں نے مہندر ناتھ کے ساتھ اشتراک کا جو فیصلہ کیا تھا وہ میرا اپنا تھا۔ مہندر سے میں نے جو وعدہ کیا تھا اسے میں ہر قیمت پر پورا کرنا چاہتا تھا، سو میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ سالار اعظم کو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن میں نے سالار اعظم کو سیٹھ جگدیش کے منصوبے کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔